إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى في موضع آخر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و جلالت اللہ رب العالمین کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بے بہا درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر جس کی محنتوں اور کوششوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا، ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی شاعر نے کہا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا، ہمارا موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، جس سے کسی کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء اور نہ ہی اس دنیا میں حکومت کرنے والے حکمران اس سے مستثنیٰ ہیں، اس سے الگ ہیں۔ ہر کسی کو موت آنی ہی آنی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله۔ موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر کسی انسان کو
ہر نفس کو، ہر بنی آدم کو پینا ہی پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو، ہر بنی آدم کو داخل ہونا ہے۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، ہر جاندار پر آتی ہے، مرد پر بھی، عورت پر بھی، بوڑھے پر بھی اور جوان پر بھی، بچوں پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، کمزور پر بھی اور طاقتور پر بھی۔ ہر کوئی انسان موت کے گھوٹ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ موت کے جام ہر انسان کو پینا ہی پینا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو گئے اور وہ زندہ رہنے والے ہیں؟ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا سے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، ہم نے سارے کے سارے لوگوں کو موت دے دی، ہم نے سب کو موت کا جام پلا دیا، اور آپ کو بھی وفات، اور آپ کی بھی وفات ہوگی، آپ کو بھی مرنا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سارے کے سارے اماموں کے امام ہیں، سید الاولین ہیں والآخرین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم من الخطا ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اور سچ ہے کہ لو كان في الدنيا بقاء لما مات خير المرسلين محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی، کسی کے لیے ہمیشگی ہوتی، کسی کو اس دنیا میں رہنے کی اجازت ہوتی، تو افضل الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے، آپ اس دنیا سے کوچ نہ کر جاتے، آپ کی وفات نہ ہوتی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے ان کی موت کا واقعہ، صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه صكه، کہ جب موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنی ہے، آپ کو موت کا جام پلانا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں، ایسا تھپڑ مارتے ہیں کہ اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اس کی آنکھ پھوٹ ڈالتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس لوٹتا ہے۔ فرجع الى ربه، اپنے رب کے پاس جاتا ہے، فقال، اور کہتا ہے، ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا، ایسے انسان کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں ہے، جو موت کو پسند نہیں کرتا ہے، جو موت کے جام کو پینا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، قال ارجع الیہ فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة، اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کی آنکھ کو لوٹا دی اور کہا واپس جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ وہ فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بیل کے پیٹھ پر ایک ہاتھ مارو، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے، تمہارے ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں گے، ہر بال کے بدلے اللہ رب العالمین 1 سال تمہیں مزید عطا کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ کے نیچے 100 بال آ گئے، 1000 بال آ گئے، تو 1000 سال کی زندگی اللہ رب العالمین تمہیں دے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین، فرشتے کو اللہ رب العالمین نے کہہ کر بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ای ربی ثم ماذا، اے میرے پروردگار، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہے؟ قال ثم الموت، اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بعد پھر موت آنی ہے، موت آنی ہی آنی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ موت سے قطعاً کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کوئی انسان فرار نہیں اختیار کر سکتا ہے، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پالے۔ محترم دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر ہی آتی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کہ جب کسی انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے، ان ساری چیزوں کے اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے، کہاں پر آ جائے، کسی انسان کو نہیں پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے آخری آیت کے اندر فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کل وہ کیا کچھ کرنے والا ہے، کیا کمانے والا ہے، کیا کھانے والا ہے، کہاں جانے والا ہے، کہاں رہنے والا ہے، کسی انسان کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کسی انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس کی موت کس سرزمین پر آئے گی، وہ کہاں پر مرے گا، ہاسپٹل میں مرے گا یا اپنے گھر کے اندر اس کی وفات ہوگی، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کہ انسان اپنے گھر میں مرے گا یا دیار غیر میں مرے گا یا دوسروں کے وطن میں مرے گا، یہ راستے میں مرے گا، جوانی میں مرے گا یا بڑھاپے میں مرے گا، اپنی آرزوں اور خواہشوں کی تکمیل کرنے کے بعد مرے گا یا اپنی آرزوں اور تمناؤں کو پورا کرنے کے بعد مرے گا یا اس سے پہلے مرے گا، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم جہاں کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی رہو، جس دن تمہارا وقت ہوگا موت تمہیں آ پکڑے گی، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں آ کر رہے گی، گرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ چلے جاؤ۔ اللہ نے کہا تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، اگر دنیا کی ہستی وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن جس دن موت کا وقت آ جائے گا موت تمہیں آ کر رہے گی، موت تمہیں اس مضبوط قلعے کے اندر بھی جا کر تمہیں موت کا جام پلائے گی۔ تو میرے بھائیوں، موت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کوئی انسان راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، وہ موت تمہیں آ کر رہے گی، وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اس ذات کی طرف لوٹایا جائے گا جو ہر چھپی اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے، جس کا علم ہر چھپی اور ظاہری چیزوں کا علم جس کے پاس ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائیو؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبردار کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں خبردار کرے گا ان چیزوں سے بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے ہو، جو کچھ تم دنیا کے اندر کر رہے ہو۔ اگر تم نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہوں گی، اچھائیاں کی ہوں گی، بھلائیاں کی ہوں گی، تو اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس دن تمہارا رجسٹر تمہارے پاس لے کر کے آئے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے میرے بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ ان تمام آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ اب تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، موت آنا ہی آنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں، موت کی تیاری کریں، موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اللہ رب اور ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت سے غفلت نہ کرے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے ان دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے، اپنے ان دوستوں کے متعلق غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو کل تک دنیا میں اس کے ساتھ تھے، دنیا میں اس کے ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے، اپنا وقت اسپینڈ کرتے تھے، اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور آج جو دنیا سے
چلے گئے ہیں وہ مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے کندھوں پر کئی جنازے لے کر جا چکا ہو، اور اپنے ہاتھ سے کئی مردوں کو غسل دے چکا ہو، نہلا چکا ہو، اور اپنے ہاتھ سے کئی لوگوں کو دفنا چکا ہو، اپنے آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو، اور اپنی کانوں سے اچانک موت کے کئی واقعات کی خبر سن چکا ہو، اور پھر بھی موت سے غافل ہو۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا بدنصیب اور بدبخت انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی، دنیا کی حرص کو، دنیا کی لالچ کو مٹا دینے والی، خواہشات کو ختم کر دینے والی، آرزوؤں کو کچل دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ جو انسان موت کو تنگ حالی میں یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ وہ انسان اپنے آخرت کو سنوار لیتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیتا ہے، جو دنیا کے اندر موت کی یاد کرتا ہے، موت کی فکر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک انصاری آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، پھر کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، جس کا میل جول سب سے زیادہ اچھا ہو، جس کا جو حسن ظن رکھتا ہو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدرد پیشانی کے ساتھ ملتا ہو، ایسا انسان سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس صحابی نے پھر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ پہلے تو افضل انسان پوچھا کہ سب سے بہتر انسان کون ہے، اس کے بعد اس صحابی نے کیا سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ آج اگر ہم دنیا کے حساب سے غور و فکر کریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے، تو لوگ یہی کہیں گے جو سب سے زیادہ کمانے والا ہو، جس کا بزنس سب سے ٹاپ پر چلتا ہو، جس کے پاس مال و جائیداد کا خزانہ ہو، جس کے پاس مال و جائیداد ہو اور لوگوں پر روب دبدبہ جمانے والا ہو۔ ایسے لوگوں کو ہم اور آپ سب سے زیادہ خوش نصیب انسان سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ عقل مند انسان سمجھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی نظر میں ایسا انسان سب سے زیادہ بدبخت اور رذیل انسان ہے، سب سے زیادہ ظلیم انسان ہے وہ جو اپنے آپ کو ایسا عقل مند سمجھتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عقل مند انسان اس کو بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس۔ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو، کثرت سے موت کی تیاری کرتا ہو، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر تیاریاں کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولئک الاکیاس، وہی انسان سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہی سب سے زیادہ ہوشیار ہے، اور سب سے اچھا انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، الدقاق کا کہنا ہے کہ جو انسان دنیا میں موت کو یاد کرتا ہے، اس کا 3 طرح سے اکرام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو توبہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان موت کی یاد کرتا ہے، موت کی فکر کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، تو اس موت کی تیاری کے لیے وہ انسان نمازوں کی پابندی کرے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھے گا، تو وہ انسان اپنے آپ کو نیک اور سچا ایمان والا، سچا مومن بنا لے گا، تو ایسا انسان سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ اور دوسرا وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جتنا اس کو ملتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے ہمیشہ بہتر ہی بہتر ہوتا ہے، اس کے ہر معاملے میں بہتر ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو تھوڑا سا مال دیا جاتا ہے یا اسے نہیں دیا جاتا ہے تب بھی وہ اس پر قناعت کرتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو انسان اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے اس کو کسی چیز کی فکر نہیں، اس کو کسی چیز کا غم نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو عبادت میں اسے نشاط اور لذت محسوس ہوتی ہے، وہ انسان فرتیلا پن محسوس کرتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں جن کو ان تینوں چیزوں میں انٹرسٹ، کوئی ایسا نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ سارے کے سارے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سما چکی ہے اور موت سے ہم اور آپ نفرت کر رہے ہیں۔ ہم میں سے مشکل سے 2% 5% لوگ ایسے ہوں گے جو موت کی فکر کرتے ہوں، جو موت کو یاد کرتے ہوں اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوں، نمازوں کی پابندی کرتے ہوں۔ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طرح جو انسان موت کو یاد نہیں کرتا ہے، موت کی فکر نہیں کرتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا ہے، تو اس انسان کو 3 طرح سے سزا دی جاتی ہے۔ پہلا یہ کہ وہ اس انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ انسان کامیاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ذلیل اور رسوا انسان ہوگا، سب سے بڑا خاکسار انسان ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ انسان جتنا بھی اسے مال ملتا ہے اس پر اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی، وہ انسان مال کے حرص میں زیادہ رہتا ہے کہ اور کہاں سے آئے اس کو رکھوں۔ 1 لاکھ روپے اسے مل گیا تو سوچ رہا ہے اور زیادہ مجھے مل جائے، 2 لاکھ مل جائے، 5 لاکھ مل جائے، اسے صرف مال و دولت کی فکر ہوتی ہے، اسے دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انسان جب وہ عبادت کرتا ہے تو اسے مزہ نہیں آتا ہے، اسے نمازوں میں لذت نہیں ملتی ہے، عبادتوں میں لذت نہیں ملتی ہے۔ ہم میں سے 2-4 چند لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عبادت میں مزہ آتا ہے، جنہیں عبادت میں لذت ملتی ہے اور خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ورنہ ہم میں سے تو بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو زبردستی نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، نماز کے لیے انہیں فون کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی نمازوں کے اندر وہ آنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے تو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو اور اپنی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جاؤ۔ میرے بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ موت کی زیارت کیسے، ہم اور آپ موت کو یاد کیسے کریں گے؟ تو موت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے اور ہم میں سے بھی کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ جب قبرستان گئے تو آپ نے خود بھی رویا اور دوسروں کو بھی رلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنے ماں کے استغفار کے لیے اجازت مانگی کہ اللہ تو مجھے اجازت دے دے میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، میں اپنی ماں کے لیے بخشش طلب کروں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی، اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ اپنی ماں کے لیے توبہ استغفار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ آپ کی والدہ اسلام کی حالت میں ان کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ نَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، اور جب میں نے اپنے پروردگار سے قبرستان کی زیارت مانگی، زیارت کی طلب کی کہ اللہ رب العالمین تو مجھے اجازت دے دے میں کم سے کم قبرستان کی زیارت کر لوں، اللہ رب العالمین نے انہیں اجازت دے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُورُ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، تو اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، تم بھی زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کرو، زیادہ سے زیادہ قبر پر جایا کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ قبروں پر جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تاکید کی؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، کیونکہ قبروں پر جانا یہ انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے، یہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا چاہیے، موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا میں ہمیں عیش پرستی کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ جس طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے، ہمیں اور آپ کو اس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ بن عمر تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم ایک اجنبی ہو، اجنبی کی طرح رہو یا مسافر کی طرح رہو، کیونکہ جو اجنبی انسان ہوتا ہے جب وہ اپنے گاؤں سے دوسرے شہر میں جاتا ہے، دوسرے محلے میں جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے درمیان جاتا ہے تو اسے کسی چیز کی طرف نہیں ہوتی ہے، وہ جس کام کے لیے جاتا ہے اسی کام کو انجام دیتا ہے، دنیا داری نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی انسان کی مثال دی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسافر کی حیثیت سے رہو، جس طرح مسافر دنیا کے اندر رہتا ہے اس طرح تم اپنے آپ کو دنیا میں رکھو، دنیا میں اس طرح رہنے کے لیے ڈھالو، کیونکہ ایک مسافر جب سفر کرتا ہے تو اس کا مقصد اور اس کا ہدف جو ہوتا ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا اس میں اپنے دماغ کے اندر کسی چیز کو انوالو نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وطن پر پہنچ جائے، اپنے وطن پر پہنچ کر جو اس کا کام ہو اس کو کر لے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کا حکم جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، اسی طریقے پر ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو، جب شام آ جائے تو صبح کا انتظار مت کرو کہ اب ہمیں صبح تک زندہ رہنا ہے، صبح میں یہ کریں گے وہ کریں گے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، بلکہ موت کی تیاری میں لگ جاؤ، موت کی فکر کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، تم اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بیماری نہیں آئی ہے، تمہیں تندرستی ملی ہے، اللہ رب العالمین نے جوانی دی ہے، تو اتنا عمل کر لو، اتنا عمل کر لو، اتنی نیکیاں کر لو کہ جب تم بیمار ہو جاؤ، بیماری کی حالت میں آ جاؤ تو وہ نیکیاں تمہاری بیماری پر اکتفا ہو جائیں، تمہاری بیماری پر بھاری ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی جب تک تمہیں زندگی ملی ہے، 60 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، جتنی بھی زندگی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر تمہیں دیا ہے، اتنا عمل کر لو، اتنا عمل کر لو کہ جب تم دنیا سے جاؤ، تمہاری وفات ہو جائے تو تمہیں آخرت کے اندر بخش دیا جائے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے۔ اسی طرح مسند احمد وغیرہ میں اس حدیث کے الفاظ دوسری طرح ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر ایک اجنبی یا ایک مسافر کی حیثیت سے رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرتا ہے اسے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے اور آخرت کی فکر اس کے اندر آ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا استغفار کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اور الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم اعمل کأنک تری اللہ وعد نفسک مع الموتى وَإِيَّاكَ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، کہ تم اے ابن آدم کی اولاد، تم دنیا کے اندر اس طرح عمل کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اس طرح عمل کرو، اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ عمل کرو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں کے اندر داخل کر لو کہ ہم بھی مردے ہیں،
اگر انسان ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو مردہ سوچے تو یقین مانیے کہ وہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا. لیکن آج ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے. آج ہم نے دنیا سے محبت کر لی ہے, ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے. آج ہمارے اندر سے ایمان کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. آج ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے. آج ہمیں عبادت کرنے میں بالکل اچھا نہیں لگتا ہے, ہمیں کنٹال محسوس ہوتی ہے. میرے بھائی اور دوستو, اگر چاہتے ہو کہ ہماری آخرت سنور جائے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو. میرے بھائیو, جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ آسان نہیں ہوتا, بلکہ وہ زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. آپ پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور اپنے اوپر چھڑکا مارتے, پانی کو اپنے اوپر بہاتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی پرستش کے لائق نہیں. یقیناً موت کی بڑی سختیاں ہیں, موت کی بڑی شدتیں ہیں, بہت سخت ہوتی ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختی کا احساس ہو رہا تھا. ذرا سوچئے تو صحیح میرے بھائیوں کہ وہ نبی جو امام الانبیاء ہے, جن کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کا لقب دیا ہے, امام الانبیاء کا لقب دیا ہے, اماموں کے سردار ہیں, لوگوں کے امیر ہیں, لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے, وہ نبی کا یہ عالم ہے جو معصوم عن الخطا ہے, اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں. اس نبی کا یہ عالم ہے کہ موت کا وقت آیا ہے اور موت کے وقت نبی کو بھی شدت محسوس ہوتی ہے, نبی کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ اپنے آپ کو, آج ہم اور آپ نے تو موت کو بھلا دیا ہے. آج ہم اور آپ نے موت کا, آج ہم اور آپ نے جنت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے ہیں. ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, روزہ رکھیں یا نہ رکھیں, عبادت کریں یا نہ کریں, ہمیں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے. میرے بھائیو, جنت اتنی آسان نہیں ہے. جب نبی کا یہ عالم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں, لوگوں کے امام ہیں, اماموں کے امام ہیں, نبیوں کے امام ہیں, اور ان کا یہ عالم ہے کہ موت کا وقت آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے, تو ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو کتنی سختی محسوس ہوگی. میرے بھائی اور دوستو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کا سر مبارک میری کھوڑی یا ہنسلی کے درمیان تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گردن یا میرے سینے کے درمیان تھا. لیکن جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھا, اس کے بعد میں کسی کی موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی تھی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا. میرے بھائیو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی, ان کا وہ یہ کہہ رہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سوچئے کہ کس طرح سختی ہو رہی تھی, کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی. تو ہم اور آپ تو ان کے امتی ہیں, ہم اور آپ تو گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہے, ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں, موت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس دنیا کے اندر سب سے عظیم شخصیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے, ان کا حال کیا تھا؟ ایک دو صحابی کا واقعہ ذکر کر کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کے موت کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ کوئی ہے جو اس دنیا کے لیے عمل صالح کر لے, کوئی ہے جو اس دن کے لیے, اس وقت کے لیے اچھا عمل کر لے, کوئی ہے جو اس دن کے لیے اپنے دنیا کو بھلا کر کے آخرت کی تیاری کر لے. یہ کہنے کے بعد
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے بارے میں تو رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ آپ سے راضی ہے، آپ رب سے راضی ہیں، تو آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیا تھا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں کیوں نہ رہوں جبکہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میری کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ تھا صحابی کا واقعہ، یہ صحابی کا حال تھا جو نبی کے صحابی ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بشارت دے دی جنت کی۔ اس صحابی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اتنے پشیمان ہو رہے ہیں اور موت کے وقت اتنا رو رہے ہیں کہ آخرت میں ان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم اور آپ تو آج دنیا سے محبت کرنے لگے، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح میرے بھائیوں، ہمارا حال کیا ہوگا جب ہم اس دنیا سے وفات ہو جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی، فرشتے ہماری روح کو قبض کر لیں گے، اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہم جا کر کے قبر میں کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، اپنے اندر احساس پیدا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موت کا وقت قریب ہوا تو وہ رونے لگے، ساروں قطار رو رہے تھے، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا